أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفاقی وزارت برائے مذہبی امور کی طرف سے جاری کردہ مکتوب کا اردو خلاصہ۔ دعوت اسلامی ایک غیر سیاسی پرامن سب سے بڑی مذہبی تحریک ہے جو کہ ملک اور بیرون ملک قرآن و سنت کے مطابق اسلام کا پیغام عام کرنے میں مصروف عمل ہے۔ یہ تحریک مکمل غیر سیاسی ہونے کے ساتھ ساتھ انتہا پسندی اور دہشت گردی سے پاک ہے۔ وفاقی وزارت برائے مذہبی امور اس تحریک کے نیکی کی دعوت عام کرنے کے انداز اور اس سے متعلق دیگر تمام امور سے مطمئن ہے۔ Certificate issued by Ministry of Religious Affairs, Government of Pakistan. To whom it may concern. Dawat-e-Islami is the largest religious, non-political, propagational and peaceful movement of Quran and Sunnah in the country, working for propagation of the message of Holy Quran and Sunnah all over the country as well as abroad. The Jamaat is purely non-political, non-extremist and non-terrorist. Therefore, Ministry of Religious Affairs is satisfactory on their propagation for Islam as well as other activities relates to religion. 15ویں صدی کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ ایسے عالم دین ہیں جن کی اسلامی خدمات کا ایک زمانہ معترف ہے۔ آپ کے بیانات، تالیفات، مکتوبات اور مدنی مذاکرات کے ذریعے لاکھوں افراد کی زندگیوں میں مدنی انقلاب برپا ہوا اور ہو رہا ہے۔ آپ کا انداز بیان بے حد سادہ اور عام فہم اور سمجھانے کا طریقہ ایسا ہمدردانہ ہوتا ہے کہ سننے والے کے دل میں تاثیر کا تیر بن کر پیوست ہو جاتا ہے۔ بسا اوقات مدنی مذاکرات میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے عقائد و اعمال، شریعت و طریقت، تاریخ و سیرت وغیرہ جیسے مختلف موضوعات پر سوالات کیے جاتے ہیں اور آپ ان کے حکمت بھرے جوابات ارشاد فرماتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی مذاکرے کی وی مدنی مذاکرہ نمبر 281 مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ آپ اس وی میں ملاحظہ فرمائیں گے، کوئی سلام نہ کرے تو کیا کرنا چاہیے، مبلغین کے لیے اہم مدنی پھول، ملنساری کی اہمیت، دعوت اسلامی لوگوں کے اخلاق سنوارتی ہے، ہمدردی سب کو اچھی لگتی ہے وغیرہ۔ اول تا آخر دیکھیے، انشاءاللہ عز و جل معلومات کا خزانہ اور اصلاح کے مدنی پھول چننے کو ملیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ الحمدللہ عز و جل 1431 سنہ ہجری کے رمضان المبارک کی آج چوتھی شب ہے۔ چوتھی تراویح پڑھنے کے بعد عاشقان رسول، معتکفین دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز
फैजान मदीना में मदनी मुज़ाकरे में शरीक हैं। आप सवालात कीजिए, हर सवाल का जवाब वो भी सवाब दे पाऊं ये जरूरी नहीं। अगर बन पड़ा तो अर्ज करने की साई करूंगा, भूल करता पाए तो फौरन मेरी इस्लाह फरमाए। मुझे आए बाएं शाएं करता अपने मौके पर बिला वजह अड़ता नहीं, शुक्रिया के साथ रुजू करता पाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद, तूबू इलल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मैं महमूद बात कर रहा हूँ, महमूद पटनी नया बात। माशाल्लाह दावत इस्लामी बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत खुशी की बात है। अल्लाह बहुत तरक्की दे, हम तो बहुत चाहने वाले हज़रत साहब के। कहने का मकसद ये है, दो चीजों में मैं इत्तेफाक नहीं करता आपसे। एक तो ये आपके जो हमारे हजरत हैं, इमामे वाले हजरत जो हैं, वो बगैर इमामे वाले को तो सलाम ही नहीं करते, चाहे हम होटल में बैठे हों, कहीं भी बैठे हों। यानी क्या हम खुदा ना करता मुसलमान नहीं है? वो उनको तो ऐसा होना चाहिए कि उनके इखलाक से हमको सीखें और हम दावत इस्लामी में आ जाए, हम खुद इमाम अपने सर पे सजाएं। लेकिन उनका रवैया इस तरीके से होता है कि जैसे हम तो बिल्कुल एक अलग ही कौम है। अगर 10 आदमी के बीच में दावत इस्लामी वाला एक बैठा होगा तो उसको वो सलाम करेंगे। और दूसरा सवाल इमरान भाई से मेरा ये है कि मुल्क में इतने हालात खराब हैं, आप देख रहे हैं हर तरफ परेशानियां, दीगर मसले मसाइल, आप इसकी तरफ क्यों आप इसको हाईलाइट नहीं करते? आप देख रहे हैं कितनी परेशानियां, लोग इतने परेशान है, लाइटों की प्रॉब्लम, सैलाब है, दूसरा हर चीज में। तो आपका भी तो थोड़ा सा हक बनता है कि आप आवाम को बताएं कि आप ये दुआ करें, आप वो करें। तो आप थोड़ा सा इस चीज में भी इमरान भाई को बोलें कि आप करें। माजरत, जो मेरे पास सवाल थे मैंने आपको बता दिया सर। ये एक नारा था इस्लामी भाई थे, मैंने कहा इनको अब्बा बहुत जलाल में है भाई, महमूद पटनी भाई। ये नया बात कहूँगी, पटनी तो यहाँ ज्यादा है। तो माशाअल्लाह, बहरहाल ये है इनका दर्द है। देखो ऐसा तो ये इनको मतलब असल होगा क्या कि इनको ऐसे इमामे वाले टकरे होंगे। माशाअल्लाह। हाँ, इनको जो पान के गुटके खाकर बैठे रहते हैं, नया बात में मुझे पता है, जानता हूँ। पान बहुत चलते, पान के गुटके खाते हैं, हरा इमामा सर पे होता है, सारी रात वो चीखते रहते हैं। कुछ क्वालिटीज हैं वहां ऐसी, तो इनसे बेचारों का वास्ता पड़ा होगा। महमूद पटनी को मैं दावत दूंगा कि एक दिन के लिए आ जाओगे फैजान मदीना में, तुमको इतने सलाम करेंगे कि तुम जवाब दे देकर थक जाओगे। आजमाइश शर्त है, इंशाल्लाह इतनी मोहब्बत मिलेगी। तो अपने अतराफ के ये इमामे वालों को आप ठीक है, मतलब अगर ऐसा किया है तो चलो उनकी तरफ से भी मैं आपसे माफी मांग लेता हूँ। भाई यहाँ तो वो आपके वो जुमले की तायद हो रही है कि देखो मैं उसको बोलता हूँ जो दावत इस्लामी वाला है। जी जी, जो दावत इस्लाम वाला है, ये मेरा ख्याल 20 दफा फरमा दी, देखो दावत इस्लाम वाला है। तो लगता है वो जो दावत इस्लाम वाला है ना, ये अभी तक हमारे महमूद भाई को मिला नहीं होगा। वो पान के गुटके खा के पिचकारियां मारते होंगे और फिर वो आकर वो सारे को अपनों से यूं उंगलियां मिला लेते होंगे, अस्सलाम वालेकुम यूं करके बैठ जाते होंगे। तो ये मतलब अगर खैर वो नहीं है इनके इलाके के, दूसरे इलाके में भी वास्ता पड़ा है, तो ये इमाम है तो यहाँ मतलब बस्तों में मिलते हैं यार, जो चाहे खरीद लेना बांध ले। अच्छा ठीक है, वो दाढ़ी वाले भी, तो दाढ़ी भी तो कोई दावत इस्लामी वाले ही रखते हैं, ऐसा तो नहीं है, और भी मुसलमान रखते हैं। हर मुसलमान को रखना चाहिए दाढ़ी। अच्छा बिल पर चलो दावत इस्लामी का वो मदनी काम भी करते हैं, ठीक है करते हैं। तो अब अगर कुछ ऐसे इस्लामी भाई हैं कि जो दावत इस्लामी का काम करते हैं, चाहे जिम्मेदार भी हैं दावत इस्लामी के, चलो ठीक है, उन्होंने आपको सलाम नहीं किया, उन्होंने नहीं किया ना, तो आप कर रहे थे सलाम उनको, है ना, ये आप कर लें सलाम, क्या हर्ज है? अगर उन्होंने नहीं किया तो उनका ये सलाम ना करना, इस पर शरीयत का हुक्म क्या लगेगा? कि उन्होंने आपको सलाम नहीं किया तो क्या इन पर ये फर्ज था, वाजिब था कि वो आप जनाब को आकर सलामी पेश करें, सलाम करें? क्या वाजिब था इन पर, जरूरी था? मुझे इस पर मुझे याद आया इनके अंदाज पर, इस्लामी भाई मैं इनको अपनाइयत के अंदाज में समझा रहा हूँ, नाराज कहीं मुझसे भी नाराज ना हो जाए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। मैं तो मोहब्बत में समझा रहा हूँ कि मैं आपको एक महमूद भाई वाक़या अर्ज करता हूँ, अल्लाह करे आप मदनी चैनल पर इस वक्त सुन रहे हो। कि एक बार पुरानी बात है,
وہ پنجاب سے ایک مجھے مکتوب آیا، بڑا غصے والا مکتوب، اور پھری ہوئی تھی، گھومی ہوئی تھی، کہ میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، ایک بھی دعوت اسلامی والا جنازے میں نہیں آیا، والد صاحب کے جنازے میں نہیں آیا۔ شاید ایک یہ بھی تھا، اور ایک دوسرا بھی اسی طرح کا تھا کہ وہ ہمارے یہاں وہ محفل ہوتی ہے ہر مہینے، دعوت اسلامی نہیں آتے، اس پر بھی اس نے بڑا بیچارے نے غصہ نکالا تھا۔ تو خیر وہ جنازے والا میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، اور کوئی دعوت اسلامی والا ہمارے والد کے جنازے میں نہیں آیا۔ میں تو پہلے دعوت اسلامی سے بہت محبت کرتا تھا، اور میں تو آتا جاتا تھا اجتماعات میں، اب میرا دعوت اسلامی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دعوت اسلامی والے کیوں نہیں آئے میرے والد کے جنازے میں؟ کوئی ضرورت نہیں مجھے دعوت اسلامی کی، جب کوئی ضرورت نہیں دعوت اسلامی والوں کی۔ میرے والد کے جنازے میں بہت سے لوگ آ گئے تھے، تو یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا، کوئی ضرورت نہیں مجھے۔ اس طرح کا غصے والا لیٹر تھا۔ اب یہ اللہ جانے اس نے ایڈریس لکھا تھا کہ نہیں، تو میں نے کیا جواب دیا، شاید اس طرح کا۔ میں نے اس وقت مجھے مسائل تو پتہ تھے کہ نماز جنازہ جو فرض کفایہ ہے، فرض کفایہ، جن جن کو پتہ چلا ان میں سے کچھ مسلمانوں نے پڑھ لیا تو سب سے فرض ساقط ہو گیا، کوئی گناہگار نہیں۔ ایک بھی نہ پڑھے، جنازہ ہی نہ ہو، تو پتہ بھی ہے لوگوں کو کہ یہ موت ہو گئی ہے مسلمان کی، تو اب جن جن کو پتہ چلا وہ گناہگار ہیں۔ جن کو پتہ نہیں چلا اور کسی نے نہیں پڑھی، تو وہ جس کو پتہ نہیں چلا وہ تو پھر بھی گناہگار نہیں ہے۔ تو اب کیا ہر دعوت اسلامی والے کو پتہ چلا کہ جناب کے والد صاحب فوت ہو گئے؟ ایک بات، اچھا چلو پتہ چل گیا تو وہ نہیں آئے، تو یار کوئی حسن زن کی بھی صورت بن سکتی ہے کہ نہیں یار بیچارہ بیمار ہو گیا ہوگا، کوئی مطلب گھریلو ایسی پریشانی آ گئی ہوگی، نہیں آ سکا ہوگا۔ اچھا جان بوجھ کر نہیں آیا، اس کو سستی ہو گئی، نہیں آیا، تو حکم شریعت کیا اس پر لگے گا؟ وہ تو صغیرہ گناہ بھی نہیں ہوا، کبیرہ تو بات کی بات۔ جبکہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ کافی لوگوں نے جنازہ پڑھا، ہمارے اس میں آ گئے، تو وہ تو فرض تو ادا ہو ہی گیا۔ تو ایسی باتوں کی وجہ سے دعوت اسلامی چھوڑ دینا، یہ تو ایسا ہی ہوا۔ محمود بھائی بھی اس پر غور کریں کہ کچھ اسلامی بھائیوں سے ناراض ہو کر اتنی بڑی تحریک جو دنیا بھر میں ہے، ان سب کو ایک ہی اس میں لے لینا کہ وہ امام والے یوں کرتے ہیں، امام والے یوں کرتے ہیں۔ اس پہ آپ سوچیں کہ ایک تعداد ہے مسلمانوں کی کہ جو آج بدعنوانیوں میں مشغول ہے، بدعنوانیوں میں مشغول ہے نا، وہ جھوٹ بھی بولتے ہیں، نماز بھی نہیں پڑھتے، تو گالیاں بھی بکتے ہیں، تو لوٹ مار بھی کرتے ہیں پیسوں کی، مطلب ملاوٹ والا مال بھی بیچتے ہیں، کیا نہیں ہے بدعنوانی ہمارے یہاں۔ تو اگر ایسے مسلمانوں کو دیکھ کر کوئی بولے کہ معاذ اللہ اسلام غلط ہے یا مسلمان قوم غلط ہے، تو آپ اس کے بارے میں کیا تاثر قائم کریں گے؟ یہیں آپ اسی پر دعوت اسلامی کو سوچیں کہ جب آپ کا یہ ذہن ہے کہ بالفرض اگر سارے ہی مسلمان فی الحال غلط ہو جاتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، تب بھی آپ بولو گے اسلام زندہ باد، اسلام حق حق اور حق، ٹھیک ہے نا؟ تو اسی طرح مسلمان اگرچہ اکثریت اس وقت بے عمل ہے، شاید 95% بے نمازی ہوں گے مسلمانوں میں۔ نماز نہ پڑھنے والا بھی اگر برا آدمی نہیں ہے تو پھر اچھا آدمی کہاں سے لائیں گے یار؟ پھر برا بولیں گے کس کو؟ تو بے نمازی تو سب سے بڑا گناہگار ہے، ان مانو کر کہ اللہ کا پہلا یعنی سب سے اولین فرض جو ہے، سب سے بڑا فرض وہ چھوڑ رہا ہے۔ گناہگار، سخت گناہگار، فاسق، فاجر، فاسق ہے اور کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے اور جہنم کے عذاب کا مستحق ہے۔ ایک نماز جو جان بوجھ کر قضا کرے وہ ہزاروں سال جہنم میں جلنے کا حقدار ہے۔ تو یہ اس لیے اگر کچھ لوگوں نے نماز نہیں پڑھی یا ایک اکثریت بھی نماز نہیں پڑھتے، پھر بھی ہم مسلمان قوم کو برا نہیں بولتے کہ یہ غلط ہے۔ تو اسی طرح اگر کچھ دعوت اسلامی والے اس طرح کرتے ہیں کہ چلو سلام نہیں کرتے، آپ سے اچھی طرح نہیں ملتے، تو اس کی وجہ سے یہ کہنا کہ دعوت اسلامی والے یوں کرتے ہیں، ہر امامی والے یوں کرتے ہیں، یہ مناسب نہیں۔ اپنے ذہن کو آپ صاف کیجیے، کوئی بات نہیں، دعوت اسلامی والے نہیں کرتے سلام، آپ ان کو سلام کر دو، کیا حرج ہے اس میں؟ میں نے غزالی دوراں علامہ کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ اخلاق میں نے ایک بار نہیں، میں نے بارہا دیکھا۔ ہم جب حضرت کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، آ رہے ہیں تو پہنچے تو ہم سلام کریں اس سے پہلے السلام علیکم،
السلام علیکم السلام علیکم. غزالی دوران کی عادت تھی, انتظار ہی نہیں کرتے تھے کہ یہ مجھے سلام کرے تو وہ مجھے سلام کرے. تو آپ کائے کو انتظار کرتے ہو کہ امام والا مجھے سلام کرے؟ آپ عاجزی اپنے اندر آدمی عاجزی پیدا کرے کہ یار میں نالائق ہوں, مجھے نیک لوگ سلام نہیں کرتے, یہ عاشقان رسول مجھے سلام نہیں کرتے, یار میں گناہ گار ہوں, تو چلو میں ان کو سلام کر لیتا ہوں. تو یہ جواب میں مجھے سلام وعلیکم السلام کہہ کر مجھے سلامتی کی دعا دے دیں گے. تو اس لیے مطلب دل بڑا رکھنا چاہیے کہ اگر کچھ لوگ سلام نہ کریں یا چلو زیادہ افراد بھی سلام نہیں کرتے تو دل بڑا رکھا. ایک طرف تو یہ محمود بھائی کی خدمت میں یہ معروضات تھی, میری امید ہے کہ ان کی تشفی ہوئی ہوگی, اللہ کرے ہو جائے, لیکن ان کا نہیں پتا. لیکن جنرلی ہوتا ہے کہ بعض اوقات یہ آدمی مطلب آسانی سے اس کے ذہن میں بات آتی نہیں ہے, وہ اس کو ہم اگر شیطانی چکر کہیں تو بھی اگلے کو برا لگتا ہے کہ لے میرے کو یوں بولتا ہے. تو اس لیے وہ ان کو خود سوچنا چاہیے. جو میں نے عرض کیا اس میں سوچنے کا بہت ہے کہ اپنا نقصان نہیں کرنا چاہیے. دعوت اسلامی میں آ جانا چاہیے کہ چلو یہ نہیں غلط ہے نا, چلو میں جاتا ہوں ان کو سدھاروں گا سب کو, یوں کر کے ہی چلو آ جاؤ یار, آپ تو جاؤ آ جاؤ, فیضان مدینہ کا دروازہ کھلا ہوا, آ جاؤ انشاءاللہ. اچھا اب میں آپ سے درخواست کروں گا دعوت اسلامی والوں سے کہ اگر کسی کی یہ عادت ہے روکھا پن کی, خشکی کی, تو اس کو نکال لو. یہ دیکھو لوگ آپ کو نوٹ کرتے ہیں, یہ لوگ نوٹ کرتے ہیں نا آپ کو, یار ہم کو مسلمان نہیں سمجھتے, ہم کو سلام نہیں کرتے. اچھا بعض مسلمانوں کی یہ کوالٹیز ہے کہ ان کو سلام کرنے کی ممانت ہے, ہاں میں وہ مسئلہ تو لوں گا نہیں ابھی کہ وہ کلم الناس علی قدر عقولہم کے کہیں خلاف نہ ہو جائے. تو آپ مطلب چونکہ نیکی کی دعوت عام کرنے والے لوگ ہیں تو لوگوں کو اپنے قریب لانا چاہتے ہیں, اور اب وہ دور نازک ہے, ان شرائط کو دیکھنے جاؤ گے تو پھر مسئلہ ہو جائے گا. بس عاجزی کرے آدمی, بھائی اس میں سمجھ جاؤ یار جو میں بولنا چاہتا ہوں, عاجزی کرے کہ میں یار قابل نہیں ہوں کہ لوگ مجھے سلام کریں, میں سلام کروں خلاص. یہ میں نے صحیح بولتا ہوں, بہت بڑی بات بول دی ہے. اگر محمود بھائی میرے سامنے آئے اور میں ان کو یوں سمجھدار پاؤں گا تو انشاءاللہ میں بتاؤں گا کہ اگر تم کو کوئی سلام نہیں کرتا تو اگر یہ حکمت ہے اس کی تو وہ صحیح کرتا ہے جو سلام نہیں کرتا. یہ میں ان کو کان میں بتا سکتا ہوں. اگر کوئی صورت ہو گئی رابطے کی تو بالفرض کہ ہو سکتا ہے وہ اسی کیٹیگری کے ان کو سلام نہیں کرنا چاہیے, اور وہ لوگ اتنے مسائل جانتے ہیں اس وجہ سے نہ کرتے ہوں, اللہ بہتر جانے. تو بہرحال اب آپ چونکہ نیکی کی دعوت عام کرتے ہیں, دعوت اسلامی والے اسلامی بھائی, تو اس لیے آپ کو چاہیے کہ ملن ساری کا مظاہرہ فرمائیں کہ انفرادی کوشش کی جان جو ہے نا یہ ملن ساری ہے. اگر روکھا پن ہوگا, آپ دعا سلام نہیں کرو گے لوگوں کو تو لوگ آپ کے قریب نہیں آئیں گے, آپ سے بھاگیں گے. جن کو قریب لانا ہے نا ان کو یہی انداز آپ کو اختیار کرنا پڑے گا کہ آپ ان کو سلام بھی کریں, ان سے گلے بھی ملیں, ان کے سامنے بچھ جائیں, ایسا ان کو مان دیں کہ وہ لاکھ اس کا دل نہ چاہے مگر وہ آپ کے ساتھ مروت میں چل پڑے, تو فیضان مدینہ اس پر جاری ہو جائے. ٹھیک ہے, ملن سرباز ہوتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے, خشک مزاج ہوتے ہیں, وہ کسی کو لفٹ کراتے نہیں, یہ نہیں کہ اس سے خار کھاتے ہیں. عادت ہے, وہ بیچارے کی صورت ہی ایسی ہوتی ہے, منہ چڑھا ہی رہتا ہے, ہر وقت پھولا ہوا ہوتا ہے, بادل چھائے رہتے ہیں, اس کا کیا علاج ہے؟ فطری اس کی بیچارے کی فطرت ہے, نیچر ہے. اب اسے ناراض ہو گے تو بھی اس کی صحت پر کچھ اثر نہیں پڑے گا, اپنا ہی نقصان کرو گے. جیسے ناراض ہو بھی گیا کوئی تو یہ ان کو کیا فرق پڑے گا, اس کو تو منہ چڑھا ہی رہے گا اس کا, وہ پھر جھاڑ دے گا آپ کو تو پھر زیادہ برا لگ جائے گا. تو بھلے نا امامہ پہنا تو امامہ جاگیر تھوڑی ہے, اجارہ تھوڑی لیا ہے, جو بھی چیٹر پہن لیتے اس میں بیٹھے بھی ہوں تو کوئی بعید نہیں ہے کہ وہ موقع ملا تو جیب کاٹ لوں گا, بیگ اٹھا کے بھاگ جاؤں گا. امامہ باندھ کے بیٹھا ہوگا, یوں کر رہا ہوگا سب, اور یوں کر کے یہاں دیکھ لیتا ہوگا, یہاں دیکھ لیتا شکار کہاں ہے, یہ بھی ہوتا ہے. تو اس لیے امام والے, ہر امام والا دعوت اسلامی والا نہیں ہے. اور اگر کوئی دعوت اسلامی والا بنتا ہے اور اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو کیا آپ غلطی نہیں کرتے یار؟ کون غلطی نہیں کرتا یار؟ ہم تو بڑے بڑے غلطے کرتے ہیں یار. اس لیے مطلب درگزر کا مادہ ہو, نرمی ہو, عاجزی ہو, اور سمجھائے پیار سے. اگر برسیں گے نا تو ہم کو مسلمان نہیں سمجھتا, لے تو سلام نہیں کرتے ہو,
تو وہ پھر اگر رف ہے تو وہ بولے گا جا بھائی جا رستہ لے یار، تھوڑی یار کیوں مغز ماری کرتا ہے، تو وہ پھر یہ ہو جائے گا، ناک کٹے گی. تو اس لیے ہمیشہ مطلب ہے کہ عاجزی کا مظاہرہ کیا جائے، سختی نہ کی جائے. اگر غلطی کر بھی رہا ہے تو اس کو مطلب محبت سے سمجھائے. سختی کون کرے؟ باپ ہو اور اولاد پر اگر وہ ضرورتاً سختی کرے تو وہ کر سکتا. ہر آدمی ایک دوسرے پر سختیاں کرنے جائے گا تو پھر وہ موسا بازی ہوگی اور مارا ماری ہوگی، اور کیا ہوگا. محبت سے، پیار سے. آپ سب اسلامی بھائی جو دعوت اسلامی والے ہیں وہ بالکل اگر خشکی ہے تو اس کو تری میں تبدیل کر دیں، تراوٹ لائیں اپنے اندر اور سلام کو عام کریں، تو آپ سلامتی میں خود بھی رہیں گے اور لوگ آپ کے قریب آئیں گے. تراوٹ کہاں ملتی ہے؟ فیضان مدینہ میں، مدنی قافلے میں. مدنی قافلے میں واقعی کہ پریکٹیکل ہوتا ہے نا، اس کا پریکٹیکل ہوتا ہے. جب ہم نے شروع میں جب ہم نکلے تھے نا تو وہ ہم اس کو بولتے تھے مجاہدہ. ہاں، رات دن کا مجاہدہ کرتے تھے. کسی علاقے میں چلے جاتے تھے تو ایک ہی مطلب مجاہدہ ہوتا تھا. میں کچھ اسلامی بھائی ہوتے تھے ہمارے ساتھ، ہم چلے جاتے تھے باب المدینہ کے مختلف علاقوں میں، ہم مجاہدہ کرتے تھے. پھر ہم وہ نیکی کی دعوت بھی دینے نکلتے تھے. نیکی کی دعوت کی اصطلاح بھی نہیں تھی اپنے پاس، اس طرح کی کوئی مضمون بھی نہیں تھا کیا بولنا ہے جا کر. تو لیکن وہ میں سمجھاتا رہتا تھا یوں کرنا، یوں کرنا، یوں کرنا ہے. دیکھو کوئی جھگڑا کرے، کوئی بحث کرے تو اسے الجھنا نہیں ہے. کوئی سلام کر کے اگر باتیں شروع کر دے تو اس کو بھی پیار محبت سے جھاڑنا نہیں، پیار محبت سے تو یار آپ بھی چلیں میرے ساتھ، آئے ارے آجا، ارے آجا آجا. اس طرح اپنے کو محبت سے لے جانا. دکاندار بولے آئیے تشریف رکھیے چائے پیئے تو وہاں بھی نہیں بیٹھنا ہے. یہ سمجھا چائے پینے کے لیے بیٹھ جاؤ گے پھر اپنی مغرب کی اذان ہو جانے کی ہے. عصر سے مغرب نکلتے تھے ہم، میں خود بھی جاتا تھا ساتھ، ہم لوگ نکلتے تھے. تو دیکھا یہ تھوڑا سا وقت ہے اپنے کو، یہ حکمت عملیاں ہوں گی تو ہم کامیاب ہوں گے. اور اسلامی بھائیوں کو، ہم دکانداروں کو منتیں کرتے تھے، ہاتھ جوڑتے تھے، خوشامد کرتے تھے ان کی کہ یار آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ مسجد میں آ جاؤ. تو ماشاء اللہ رحم کھا کے آ جاتے تھے لوگ ہمارے ساتھ. تو اسی لیے کہ وہ نرمی سے اگر ہم بولیں کہ آ جاؤ تو وہ بولے گا دکانداری کا ٹائم ہے، تو ہم بولے آ جاؤ تو دوبارہ بولے کہ مولانا یار بچوں کا پیٹ پالنا بھی تو ثواب کا کام ہے نا یار، کاروبار کا ٹائم ہے. تو ہم نے بولا پھر اگر ہم کو غصہ آ جائے پیسوں کا پڑیے، تم کو دنیا دار ہو، تم لوگ مسجد کا منع کرتے ہو، تو پھر دعوت اسلامی کا کام ہم نے کر لیا. گھر چھوڑا تھا یہ جو دکاندار ہے، تو ہم نے آخر تک اس کے ساتھ رونی صورت بنا کر اس کو یوں ہی کرنا ہے. بولے مولانا جاؤ، جاتے ہو گے نہیں یار، کوئی دھندا کرنے تو دھندے گاٹے میں کہا تم گھیر کے کھڑے ہو گئے. تب بھی ہم کو عاجزی کرنی ہے اور نرمی سے. اچھا کوئی بات نہیں، آپ ایسا کریں کہ اللہ آپ کو روزی میں برکت دے، آپ ابھی مغرب کی نماز یہ اس مسجد میں پڑھ لینا، خدا حافظ، السلام علیکم. تو پھر وہ سوچے گا مولانا بڑے صبر والے بیچارے، ہم نے ایسا بول دیا. پھر بھی انہوں نے مطلب جھاڑا نہیں ہم کو، منہ بھی نہیں بگاڑا، مسکراتے سلام کر کے گئے. تو یہ طریقہ ہونا چاہیے. تو یہ سب دعوت اسلامی والے اس کو اپنائیں. مدنی قافلوں میں سفر کریں، اپنا کورس کرو، قافلہ کورس. مدنی قافلہ کورس میں یہ سیکھنے کو بہت ملتا ہے، تربیتی کورس میں سیکھنے کو ملتی ہیں اس طرح کی ترکیبیں. اس میں کئی انگارے بیٹھے ہوں گے. انگارے سمجھو ہے غصے والے، مار ڈالوں گا نہ کاٹ ڈالوں گا نہ کچا کھا جاؤں گا. اور یہ یعنی کل تک یہ انگارے تھے نا، تب یہ برف کی لادی بن گئے ہوں گے قافلوں میں سفر کر کے کورس کر کے. اور اب ان کے غصے پر کافی ٹھنڈا پانی پڑ گیا ہوگا اور محبت سے پیار سے سمجھاتے ہوں گے. ایسے مطلب پھڈے باز بدماش، صحیح بولتا ہوں، دعوت اسلامی میں آتے ہیں ویسے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. وہ نیکی کی دعوت دے رہے ہوتے ہیں، بیچارے ہوتے لوگ برا بلا بھی بعض اوقات کہتے تو سہ لیتے، حالانکہ اس کی کھوپڑی گھومے تو پورے علاقے میں سناٹا کرتے، مار داڑ کر کے فائرنگ کر کے، لیکن نہیں کرتے. الحمدللہ دعوت اسلامی میں اس طرح کی کوئی شکایت آپ کو کبھی بھی نہیں ملی ہوگی کہ دعوت اسلامی والوں نے مطلب پھڈے بازیاں کی اور فائرنگیں کی. اگر کی بھی ہوں گی تو بس وہ دعوت اسلامی والا نہیں ہوگا. ہر امامہ پین لیتا ہوگا بازار سے لے کر، وہ محبت کرتا ہوگا. تو محبت کرنے کی تو ہم سب کو اجازت دیتے ہیں، اب کسی پر پابندی تو نہیں لگا سکتے. بڑے بڑے لوگ جنہوں نے کبھی میرے کو نہیں دیکھا، میں نے تو سنا کہ ہمارے ملک کا موجودہ وزیر اعظم ہم سے محبت کرتا ہے، مدنی چینل کا حمایتی ہے. یہ مجھے اسلامی بھائیوں نے بتایا، لیکن نہ کبھی میری ملاقات ہوئی، نہ کبھی فون پر بات ہوئی، نہ کبھی آنا جانا ہوا، نہ کوئی اس کی ظاہری طور پر امید بھی نہیں ہے کہ ہماری ملاقات ہو. لیکن وہ محبت کرتا ہے تو ہم بولیں گے بھائی تم اجتماع میں نہیں آتے ہو، پہلے ہمارے یہاں
11ویں شریف کے 11 اجتماع اٹینڈ کرو, 3 دن کے قافلے میں سفر کرو, تو پھر دیکھیں گے کہ ہم بولیں گے تم دعوت اسلامی سے محبت کر سکتے ہو کہ نہیں. محبت کرتے ہیں, ویلکم, جو بھی محبت کرے الحمدللہ. تو اس طرح مطلب ہے کہ آپ سب کو یار ویلکم کرو اور دل گردہ بڑا رکھو اور خشکی ختم کرو. میں جب قافلوں میں شروع میں جاتا تھا, ایک ہی قافلہ نکلتا تھا, میں خود لے کر الحمدللہ جاتا تھا, تو میں کیا کرتا تھا کہ بس میرے کو ایک احساس, میں حساس بہت پرانا, مطلب بچپن سے حساس بہت ہوں, طبیعت ہے میری. یہ کیا سوچ رہا ہوگا یار, اس کو خراب لگ جائے گا تو یار یہ بزن ہو جائے گا. تو یہ میرے حساسیت کی آپ کو میں کل کا قصہ بتاتا ہوں. کل ہی کا سحری کے وقت ایک قصہ اپنا قصہ سنا رہے تھے. میں پہلے یوں کرتا تھا, میری روزی خراب تھی, 60-65 ہزار روپے پہلے کماتا تھا. تو اب یہ کاروبار میں اپنا بیچ دوں, کیا کروں؟ اب شرن وہ بیچنے کی اجازت نکل نہیں رہی تھی, کہ وہ کوئی شے نہیں تھی جس کو بیچا جائے, کوئی سی یعنی کہ نکل نہیں رہی تھی. پتا نہیں کہ وہ اس کا کاروبار یہاں مجھے بولنا چاہیے نہیں بولنا چاہیے, کیونکہ وہ میں چینل پر ہوں, مدنی چینل ہے, سب سننے میری زبان سے جائے پتہ نہیں اچھا نہیں ہے, اس لیے میں احتیاط کر رہا ہوں. وہ ایک کام تھا جس میں وہ اس کا ضمیر مطمئن نہیں ہے. تو 60-65 ہزار روپے میری آمدنی ضرور ہے, تو اب میں نے اس پر 15 لاکھ روپے لگا دیے. تو کیا میں یہ بک سکتا ہے, کیا اس کو میں بیچ دوں؟ تو میں نے اس کو مطلب جس طرح مجھ سے بن پڑا کہ جیسے کہ وہ شراب خانہ ہے, کوئی توبہ کرے کہ میں شراب کا بھائی کاروبار ختم کرتا ہوں, وہی شراب خانہ میں کسی کو دے دوں کہ یار تو شراب پلایا کر یار, میں چھوڑتا ہوں. تو اس کے بارے میں کیا بولو گے آپ یار, تو جائز بولو گے اس کو کیا؟ تو اس طرح میں نے سمجھانے کی ترکیب بنائی. لیکن وہ مطلب ظاہر ہے کہ آدمی جب سرمایہ لگاتا ہے اور بتا رہا کہ مجھے 2.5 مہینے مدنی ماحول میں ہوئے آئے ہیں, وہ آ گیا یہاں, وہ کسی دوسرے شہر سے آیا ہے ملک کے, کوئٹہ سے بتا رہے میں آیا ہوں. اب ایسے آدمی کو مطلب بھائی ذرا ویلکم ہے, میں تو بہت خوش ہوا ان سے, بہت متاثر ہوا یار, اتنا جذبہ مل گیا یہاں آ کر ان کو کہ وہ مجھے ناجائز کاروبار نہیں کرنا, حلال روزی, مگر مجھے پیسہ تو چاہیے نا, میں اس کو بیچوں تاکہ اس کو کہیں کاروبار میں لگاؤں. تو اب اس پر میں نے جو جواب دیا تو پھر وہ بات آگے پیچھے کسی نے کر دی کہ وہ وقت تھوڑا تھا, اذان قریب آ رہی تھی, مگر میں نے کہا میں حساس ہوں. میں نے بولا کہ نہیں یار, یہ آدمی جو ہے یہ کہیں دل پر لے نہ لے, اللہ نہ کرے شیطان بہکا دے کہ دیکھ مولانا کو مسئلہ پتا نہیں ہے تو اس نے گول گھما دیا ہم کو. بات بدل دی ان لوگوں نے, بدلی میں نے دوسرے نے, وہ بھی اپنی جگہ پر بیچارے غلط نہیں تھے کہ وہ ضرورت تھی. تو اب میں اپنی حساسیت بتا رہا ہوں کہ وہ جیسے ہی وہ کام ختم ہوا جو اس نے بات کی, میں فوراً پھر اپنے اس بات پر آ گیا. تو میں نے اسی کو کہا کہ بھائی, حالانکہ بھیڑ بہت تھی, کہ بھائی دیکھو توبہ پر قائم رہنا, انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا. مسکرا کر میں نے اس کو تھوڑا تسلیاں دیا, نہیں میں انشاءاللہ. تو یہ میری حساسیت بتا رہا ہوں, کہ ورنہ میں بھی اس کو بھول جاتا, اس نے بھی مطلب وہ بات بدل دی تھی اسلامی بھائی نے, تو کہیں وہ دل پر شیطان تو ظاہر ہے کہ وہ تو بہت پاورفل ہے, اس کو گما دیتا تو چلا جاتا, تو اللہ نہ کرے. الحمدللہ وہ بھی پکا معلوم ہو رہا تھا, اور آج بھی الحمدللہ بیٹھا ہوا ہے اس میں نے کچھ دیر پہلے نظر پڑی تھی میری, اللہ کے فضل و کرم سے اللہ ان کو استقامت بخشے پیارے حبیب کے صدقے میں. تو یہ میری حساسیت ہے کہ ہماری بعض اوقات ایک مسکراہٹ کسی کی تقدیر بدل سکتی ہے, اور اس کی نسلوں کو دعوت اسلامی والا بنا سکتی ہے, اور کبھی ہماری ایک جھاڑ, ایک ڈانٹ کسی کی نسلوں کو دعوت اسلامی سے دور کر سکتی ہے. ہماری ایک مسکراہٹ کسی بے نمازی کو نمازی بنا سکتی ہے, اور ہماری ایک بے رخی کسی نمازی کو نمازوں سے دور کر سکتی ہے. اس کو سمجھنے کی کوشش کریں, کیونکہ آپ کو آدمی دیکھتا ہے نا, تو آپ کی ذمہ داری سفید چادر ہے, اس پر معمولی سا داغ بھی نمایاں نظر آئے گا. اگر کوئی شیوڈ آدمی پینٹ شرٹ والا اگر روڈ پہ کھڑے ہو کر گالیاں بھی دے گا تو کوئی اس کو دیکھے گا بھی نہیں. اور اگر ایک مذہبی آدمی امام و داڑھی والا اگر وہ راستے میں جاتے ہوئے کھی کر کے زور زور سے ہنس کر یوں تعلیم ہے کیسی بات کہی میں نے, تو 4 آدمی دیکھنے والا, حالانکہ اس نے کوئی حرام فعل نہیں کیا, لیکن 4 آدمی بولے یار یہ مولانا ہے صحیح یار, چالو مولانا یار, یوں بات ہوتی کوئی یوں کر کے. تو آپ کی بات نوٹ کی نا, گالی والے کو نوٹ نہیں کیا لوگوں نے, کیونکہ وہ شیوڈ ہے, پینٹ شرٹ والا, اور آپ نظر مذہبی
حلیے میں آ رہے تو آپ کا یہ زور سے ہنسنا بھی اس نے گوارا نہیں کیا. تو اس لیے آپ کی ذمہ داری ہے, آپ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں. تو آپ کی بے رخی نہیں ہونی چاہیے. میں جب آم لینے لگا کر ملتا تھا نا, مجھے احساس ہوتا تھا کہ بیچارہ 2 گھنٹہ کسی کی باری آئی ہوگی, کسی کی 3 گھنٹے کو, ظہر سے یا بلکہ عصر سے تو بہت سارے آ کے بیٹھ جاتے تھے, اور عشاء کے بعد بھی بہت دیر کے بعد ملاقات شروع ہوتی تھی, ٹوکن بٹتے تھے, اور بہت وہ سلسلہ ہوتا تھا ملاقات کا. ساری ساری رات بعد اوقات باری نہیں آتی تھی, لائن ادھوری رہ جاتی تھی. دوسرے شہروں سے گاڑیاں بھر کے آتے تھے لوگ, اور میں کبھی کبھی مجھے اس کا تجربہ ہے کہ میں سمجھتا تھا کہ یہ گھنٹوں کا اس کی باری آئی, اس کا جذبات ہوگا نا کہ کچھ بولے. ہم بولنے کا موقع ہی نہیں دیتے تھے کہ وہ اگر لیکچر لے کے بیٹھے گا تو یہ ساری لائن رک جائے گی, ٹریفک جام. اس کو وہ ہاتھ ملا تھپکی, ہاتھ ملا تھپکی, تو کوئی بیچارہ گفتگو کرتا تھا. لیکن میں کوشش کرتا تھا کہ میں مسکرا کر اس سے بات کروں, کچھ بھی کروں مسکراؤں. تو کبھی کبھی مجھے تجربہ مسکرا کر زبردستی کی مسکراہٹ ہوتی تھی, نہیں آئی تھی ایسی تو کیا کرے آدمی, پھر بھی یوں مسکراتا مورا کہ کبھی کبھی یہ دکھ جاتے تھے میرے تجربہ, ہاتھ دکھ جاتا تھا مل مل کے. تو وہ میں اپنی احساس بتاتا ہوں کہ یار میں لفٹ نہیں کراؤں گا تو یار اس کا دل ٹوٹ جائے گا, بزن ہو جائے, چلا پھر نہیں آئے گا, دعوت اسلامی کی طرف نہیں آئے گا. اس کو اگر ڈانٹ پڑ گئی یا اس کو تجلی پڑ گئی اپنی یہ الٹی جھاڑنے والی, مشکل ہو جائے. میری اپنی یعنی کہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ اپنی ذات سے تکلیف نہ پہنچے, لیکن پہنچ جاتی ہے. مار دھاڑ کرنا, ڈانٹنا, گالیاں دینا, بچپن سے گالیاں کی عادت نہیں ہے. جو ماں بہن کی نہیں گالیاں دیتے, میں نے شاید کبھی بھی نہیں دی ہوگی, نہیں مطلب ہے ہی نہیں, کوالٹی نہیں ہے گالیاں دینے کی. میری گندی گندی گالیاں دیتے نا, الحمدللہ. اپنے مت سے یہ کہ اپنے جب کسی کا اچھا نہیں کر سکتے برا کائی کو کریں. تو اسے ملنسار بااخلاق اور لوگوں کے خیر خواہ آپ بن جائیں, محبت والے بن جائیں, اور لوگوں کو آپ کی طرف سے راحت ملے, لوگ آپ کے قریب آئیں گے. اور آپ کا ذاتی مفاد نہ ہو کہ میں اپنا سرکل بڑھاؤں گا اور اپنی واہ ہوگی, نہیں, اللہ کے دین کی برتری ہوگی, اور اعلاء کلمت الحق کے لیے اللہ کے کلمے کو بلند کر ملنسار بن جائے گا, مدینہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, کوشش کریں. اپنے اختیار میں نہیں ہوتا, آدمی خشک ہوتا ہے فطری طور پہ, لیکن کوشش کرتا رہے, کچھ نہ کچھ مطلب بھول جائے, پھر یاد آ جائے تو مسکرا لے. ملتے ہو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. وہ محمود بھائی کا جو دوسرا جوز تھا وہ میرے متعلق تھا. اچھا, وہ سیلاب زدگان اور ان سب کے لیے کچھ درد ہونا چاہیے, جذبہ ہونا چاہیے, کچھ دکھانا چاہیے, وظیفہ بتانا چاہیے, دعائیں بتانی چاہیے. تو ممکن ہے کہ وہ اس وقت مدنی چینل شاید انہوں نے نہ دیکھا ہو جس وقت وہ روحانی علاج بھی ہوئے تھے, کافی اوراد و وظائف بتائے گئے. اور آج بھی مغرب کے بعد جو بیان ہوا تھا صراط الجنان کے حوالے سے, بسم اللہ شریف کے حوالے سے کئی وظائف بتائے گئے تھے, اور اس میں بالخصوص آفت زدہ سیلاب زدگان کے حوالے سے بھی مدنی پھول دیے گئے تھے. اس وقت میرے ہاتھ میں مقدۃ المدینہ کی مطبوعہ 1548 صفحات کی کتاب فیضان سنت ہے. فیضان سنت میں باب ہے فیضان بسم اللہ, اس کے صفحہ نمبر 134 پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بڑی پیاری فضیلت لکھی ہے. یہ تمام ذمہ دار اسلامی بھائی بھی نوٹ کر لیں. 134 پیج نمبر 134 پر یہ لکھا ہوا ہے, جو کوئی سوتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم 21 بار اول آخر ایک بار درود شریف پڑھ لے, انشاء اللہ عز وجل اس رات شیطان, چوری, اچانک موت اور ہر طرح کی آفت و بلا سے محفوظ رہے. سبحان اللہ. اللہ کرے ہم سب کو اس ورد پر عمل کرنے کی توفیق نصیب ہو جائے. آمین. اسی طرح اسی کتاب کے صفحہ نمبر 135 پر یہ لکھا ہے, اگر قحط سالی ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم 61 بار 61 ٹائم اول آخر ایک بار درود شریف پڑھیں, پھر دعا کریں, انشاءاللہ عز و جل بارش ہوگی. تو قحط سالی سے بچنے کا وظیفہ بھی اس میں لکھا ہے,
اور شیطان، چوری، اچانک موت، ہر طرح کی آفت بلا مصیبتوں سے بچنے کا ورد بھی اس میں لکھا ہے۔ مولا کائنات حضرت مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے کہ سلطان مکہ مکرمہ تاجدار مدینہ منورہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، میں تمہیں ایسے کلمات نہ بتا دوں جنہیں تم مصیبت کے وقت پڑھ لو؟ عرض کیا ضرور، ارشاد فرمائیے۔ آپ پر میری جان قربان، تمام اچھائیاں میں نے آپ صلی اللہ تعالی وسلم ہی سے سیکھی ہیں۔ ارشاد فرمائے جب تم کسی مشکل میں پھنس جاؤ تو اس طرح پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بس اللہ عز و جل اس کی برکت سے جن بلاؤں کو چاہے گا دور فرما دے گا۔ بیٹے اسلامی بھائیوں، جب بھی بیماری، قرضداری، مقدمہ بازی، دشمن کی طرف سے ایذا رسانی، بے روزگاری یا کوئی سی بھی آفت ناگہانی آن پڑے، کوئی چیز گم ہو جائے، کسی کی بات سن کر صدمے پہنچے، کوئی مارے، دل دکھ جائے، ٹھوکر لگے، گاڑی خراب ہو جائے، ٹریفک جام ہو جائے، کاروبار میں نقصان ہو جائے، چوری ہو جائے، غیر چھوٹی بڑی کوئی سی بھی پریشانی ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتے رہنے کی عادت بنا لیجئے۔ نیت صاف ہوگی تو انشاءاللہ عز و جل منزل آسان ہوگی۔ مشکل کی آسانی کے لیے ایک عمل یہ بھی ہے، قبل از نماز جمعہ غسل کر کے پاک صاف لباس پہن کر تنہائی میں یا اللہ 200 بار اول آخر 3 بار درود پاک پڑھ لیجئے۔ کیسی ہی مصیبت ہو دور ہوگی یا کیسی ہی حاجت ہو پوری ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ ابھی ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کرتے رہیے، مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیے، بلکہ یہ فیضان سنت کا درس ہی اپنے گھر میں جاری کر دیجئے۔ اسلامی بھائی اب دیکھیں، میں نے فیضان سنت صفحہ نمبر 135، 134 اور دیگر صفحات سے پڑھ کر آپ کو کتنی پیاری برکتیں، فضیلتیں، اوراد و وظائف بیان کیے ہیں۔ تو تمام اسلام بھائی نیت کریں انشاءاللہ عز و جل فیضان سنت کا گھر بھی اپنے گھر میں جاری کریں گے۔ اچھا، تو دوسرے سوال کا جواب تو ہو ہی گیا، ٹھیک ہے نا، الحمدللہ۔ نہیں، یہ بیچارے درد والے اسلامی بھائی ہوں گے، ان کو جذبہ ہوگا اور یہ ان کو واقعی سے ٹکرے ہوں گے بد اخلاق اسلامی بھائی۔ تو ہم سب کو مطلب ہے کہ ہر آدمی کے بارے میں احتیاط کرنی چاہیے کہ ہر کس بات سے کس کا دل مطلب ہے کہ ہم سے دکھ جائے اور وہ ہم سے ناراض ہو جائے۔ تو سب کو مطلب احتیاط کرنی چاہیے۔ ہماری یہ باتیں لوگ نوٹ کرتے ہیں، یہ زیادہ مطلب ہم کو ہمارے لیے بہتر ہے کہ لگام ہے ہمارے لیے۔ ایک بار ایک صاحب آئے تھے میرے پاس، تاجر تھے، وہ مطلب مجھے اچھا سکھا گئے، مجھے کیا پرانی بات ہے۔ تو بولے کہ یار میں تو یار مولاناؤں کے پاس جاتا ہوں تو یہ بھی میری طرح کہہ کے مار کے ہنستے ہوتے میرے ساتھ۔ یعنی مطلب صاف یعنی کہ بولا کہ ہم بھلے ہنسے تم ہنسے تو پھنسے، سیدھی بات ہے۔ تو وہ مطلب بس ہم بھلے سلام نہیں کرے، تم لوگ کیوں سلام نہیں کرتے؟ تو اس طرح کے مطلب یعنی کہ ہوتے ہیں لوگ جو نوٹ کرتے ہیں کہ واقعی عوام کو کوئی نہیں پکڑتا، آپ خواص ہیں ان مانو کر۔ ابھی آپ نے دعوت دی تھی بابا، جی جی آ جاؤ فیضان مدینہ آ جاؤ۔ ماشاءاللہ، ابھی پرچی آئی ہے بابا، ایک ہمارے اسلامی بھائی آپ کی دعوت سن کے فیضان مدینہ میں آ گئے۔ اللہ اللہ، جی آیا نو، اہلا و سہلا و مرحبا، خیر مقدم کرتے ہیں ہم ان کا، اللہ تعالیٰ ان کو استقامت بخشے۔ ماشاءاللہ، اور نظر تھوڑی آئیں گے گھوم گھوم کے، آپ دیکھ رہے ہو اتنے ساروں میں۔ تربیت کے آگے پاس ہی بابا یہ ہے، اللہ تعالیٰ اوروں کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ نہیں دیکھو، ایک پر بھی اگر آپ کی محنت وصول ہوئی تو بیڑا پار ہے انشاءاللہ۔ یہ سب اس لیے کوشش کر رہے ہوں گے دیکھنے کی شاید کہ ہم ان پر انفرادی کوشش کریں گے تو سارے مل کے ٹوٹ پڑو گے تو بھی مشکل ہو جائے گا۔ ایک بار ایک چٹکلا ہوا تھا، وہ میں ترغیب دلاتا تھا اسی طرح کہ بھائی دیکھو جو بھی اس طرح نئے صاحب ہیں ان سے ملو جلو، ان سے ایڈریس لو، ان کا نام پوچھو، ان کو اس طرح۔ ایک کا پتہ چلا تھا وہ بیچارہ ملنے آیا تھا، ایسے بھی انجانا تھا بھائی۔ اب وہ میری ترغیب پر جو اس سے ملے اس کا نام پوچھے، اس کا ایڈریس پوچھے،
وہ غصے میں آ گیا کہ میں دہشت گرد ہوں، سب میری انکوائریاں کر رہے ہیں. تو اس نے حکمت عملی کو اگر ایک اسلام میں سمجھا رہا ہے تو اسی کو سمجھنا. سب اگر اس کو پوچھنا ہو سکتا ہے گھبرا جائے، نیا ہوگا نا. تو اس لیے وہ سامنے والے کی نفسیات کے مطابق اب یہ جو بھی تشریف لائیں اگر وہ اپنے ماحول کے پہلے سے اگر واقف ہیں تو پھر تو کوئی مشکل نہیں ہوگا. اگر بیچارے پہلی بار انجانے ہیں اور یہ سن کر جوش میں آ کر سارے مولانا گھیر لیں گے تو ہو سکتا ہے وہ گھبرا جائیں. اس لیے وہ مبلغ وہی ہے صحیح معنوں میں کامیاب مبلغ کہ جو اگلے کی نفسیات پرکھنے کی اس میں صلاحیت ہے کہ کس سے کس طرح بات کی ہے. اب ایک دم سے جیسے اس کو آپ نے تہجد گزار بنانے کے لیے اور اس کو امامہ بھی بندوانے کے لیے اور داڑھی رکھوانے کے لیے اگر وہ ساری باتیں ایک ساتھ شروع ہو گئے نا تو ہو سکتا ہے کچھ بھی نہ کر پائیں. تو پہلے نماز ہی کی دعوت دی جائے. ایک دم سے اگر آپ بولو داڑھی رکھ لو، فلمیں ڈرامے مت دیکھا کرو، تو گانے مت سنا کرو، تو آدمی اس سے پھر وہ گھبرا جاتا ہے. ہاں کر کے پھر بعض اوقات نکل جاتا ہے کہ یار یہ مولانا لوگ تو کچھ اپنے کو کرنے نہیں دیں گے کیونکہ اس کا بیچارے کا سہن نہیں ہوتا. تو آہستہ آہستہ جب ماحول میں رہے گا داڑھی بھی رکھ لے گا، امامہ بھی. کیونکہ داڑھی رکھوانا، یہ امامہ سجوانا یہ ہماری منزل نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. ہماری منزل جو ہے نا وہ گناہ چھڑوا کر اللہ تعالیٰ سے بندوں کا تعلق جوڑنا ہے، اس کے محبوب کے قدموں تک پہنچانا ہے. تو سارے عمل کرنے جو ہم سے بن پڑے. تو اس لیے وہ صرف داڑھی رکھوانا منزل نہیں ہماری. بعض ہوگا تو وہ بے نمازی ہوتا اس کو بھی داڑھی کے پیچھے پڑ جائے، داڑھی ہی رکھو تم. بھائی اس کو پوچھو تو نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا. تو پوچھے بھی نہیں کہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا، تو اندازہ ہو جاتا ہے. پوچھنا نہیں چاہیے. تو نماز کی تلقین کرے آدمی تو موقع کی مناسبت سے اس کے ساتھ حکمت عملی کے ساتھ وہ انفرادی کوشش کیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے محمود بھائی کا فون آیا تھا جی، وہ جو ناراض ہو رہے تھے دعوت اسلام والے سلام نہیں کرتے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں فیضان مدینہ میں کوئی اسلامی بھائی ہیں جنہوں نے ابھی آپ ان کا فون بھی سنا، جواب بھی سنا آپ کا، ان سے رہا نہیں گیا، انہوں نے کچھ اپنی کیفیت ریکارڈ کروائی ہے. فیضان مدینہ سے بات کر رہا ہوں، میرا نام طارق محمود ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی کسی نے کہا کی تھی کہ دعوت اسلامی والے ایسے ہیں. میں کہتا ہوں نہیں، میرے 8-9 مہینے ہو گئے میرے ساتھ اس طرح کے حالات ہوئے تھے، شاید میں خودکشی کر لیتا، مگر مجھے دعوت اسلامی والے بھائی نے سمجھایا اور مجھے زندگی کے بارے میں بتایا اور میں نے اس کو کینسل کیا. اور انہوں نے مجھے ترتیب بتائی کہ 12 دن کے قافلے میں چلے جانا. 12 دن کے قافلے میں گیا، یہ ترتیب ساری انہوں نے کی. پھر وہاں سے آیا 30 دن کے قافلے میں انہوں نے مجھے کیا. ابھی ایک اعتکاف میں بٹھایا، سمجھا کر میں بیٹھا ہوں. ساری ترتیب انہوں نے کی دعوت اسلامی والوں. اگر مجھے زندگی دی تو دعوت اسلامی والوں نے دی. بندہ کہتا دعوت اسلامی والے ایسے ویسے. میں کہتا ہوں نہیں، میرا گھر سے اجڑ چکا ہے مگر مجھے بچانے والے جو دعوت اسلامی والے. سبحان اللہ. سنا آپ نے کہ ایک اسلامی بھائی ایسے اس میں اس وقت موجود ہوں گے اعتکاف میں 30 دن کے لیے بیٹھے ہوئے کہ جو خودکشی کرنے والے تھے 8-9 مہینے پہلے. اس میں کوئی اسلامی بھائی مل گیا تو اس نے ان کو سمجھایا، محبت سے پیار دیا، تو پھر 3 دن کے لیے سفر کروایا، پھر مزید پیار دے کر 30 دن کے لیے سفر کروایا، پھر یہاں بھی لائے. وہ بولا کہ میری جان بچا لی ان اسلامی بھائیوں نے. تو اس دعوت اسلام والے بہت اچھے ہیں. اب یہ کہ ہر آدمی ہوتا ہے، بعض ان کو بھی بیچاروں بد اخلاق ٹکرے ہوں گے، وہ بھی اپنی جگہ پر ہو سکتا ہے درست ہو، یہ بھی اپنی جگہ پر درست ہو، تو ہوتا ہے. تو الحمدللہ مجموعی طور پر دیکھا جاتا ہے کہ اگر دیکھو اب مکان ہے عالی شان، اس میں لیٹرین ہے، تو لیٹرین کیوں ہے، یہ گندی جگہ کیوں ہے، گندی جگہ کیوں ہے، یہ نہیں کہا جاتا، بلکہ اچھی جگہ کتنی ہے، اچھی جگہ کتنی، اچھی جگہ کتنی، یہ دیکھا جائے. اب جیسے کہ پورا بدن جو ہے بڑا ہے سڈول بدن ہے، یہ مچھلی ہاتھ کی اور سب مطلب بدن خوبصورت ترکیب ہے. اب اس کو ہو گیا پھوڑا ہو گیا ہے، تو مکھی آ کر یہ مچھلی پہ بیٹھے گی کیا؟ ادھر بیٹھے گی مکھی، کہاں بیٹھے گی بھائی؟ پھوڑے پہ بیٹھے گی نا. تب سمجھ جاؤ اس میں. تو آدمی کی خوبی دیکھی جائے، خامی پر پردہ ڈالا جائے. تو اپنی سوچ ہوتی ہے، تو خوبیوں پر نظر رکھیں. ایب جو کی نظر ایبوں کو ڈھونڈتی ہے، فقط ایب جو کی نظر جو خوش نظر ہیں ہنر و کمال دیکھتے ہیں. تو
اچھا، اب اصلاح کے لیے اگر کسی نے کہا کہ ان کو سمجھا دو کہ یہ غلط کرتے ہیں یا اس طرح، تو وہ اچھی بات ہے. میں جنرل بات کرتا ہوں کہ آدمی ٹھیک ہے خلی ولی یار، اگر کوئی غلط کرتا ہے تو اللہ اس کی اصلاح کرے، اپنے سمجھائے، محبت سے محبت دیں. تو بڑے بڑے غلط اور بڑے بڑے پھڈے بازوں کو میں نے کہا نا یار دعوت اسلامی نے سدھار کے رکھ دیا ہے. جن کو پولیس نہیں سدھار سکی الحمدللہ ان کو دعوت اسلامی والوں نے سدھار دیا. جا رہا ہے کچھ مطلب کہ پھڈا کرنے کے لیے اور نکلا ہے اور دعوت اسلامی کا کچھ سن لیا اور آ کر کہاں کا کہاں نکل گیا. ایک بار مجھے یاد ہے کیماڑی میں بیان کر رہا تھا، وہ پہلے جب چوک اجتماع کرتا بیان کر رہا تھا. بیان کے بعد عام ملاقات کرتا تھا میں، جب کوئی یہ پہرا اور کوئی مسئلہ نہیں تھا، ہمارے ملک میں بھی کوئی دہشت گردیوں کا کچھ ایسا سلسلہ نہیں تھا اس وقت. ایک آدمی آیا میرے پاس آتے ہی تو اپنے آپ کو مار رہا تھا، بہت مطلب اس بے قابو تھا، مارتا تھا اپنے آپ کو، بہت اس میں تھا. وہ پھوٹ پھوٹ کے چیخ چیخ کے رو رہا تھا. بھائی کیا ہو گیا؟ میں بس میں نے گناہ کیے، میں بہت برا آدمی ہوں، بہت برا آدمی ہوں، اور بس میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اب داڑھی نہیں کاٹوں گا، میں یہ نہیں کروں گا، میں وہ نہیں کروں گا، بس نماز پڑھوں گا. پھر کچھ دیر کے بعد اس کی تسلی نہیں ہوئی. ملنے کے بعد پھر دوبارہ لائن لگتی تھی، پہلے دوبارہ لائن میں پھر ملا، پھر روئے. خیر یہ ہوا تو پھر وہاں کے علاقے والوں نے مجھے بتایا کہ یہ علاقے کا خراب آدمی تھا، بدماش تھا، اور ہم نے اس کو قصدن دعوت بھی نہیں دی تھی اجتماع کی کہ اس کو دعوت دیں گے آئے گا تو یہ اجتماع میں فساد کرے گا، تو پھڈے باز تھا. تو یہ اتفاق سے یہاں سے گزرا تھا اور بیان کی آواز کانوں میں کیا رس گھول دیا اس کے کہ یہ آ کے بیٹھ گیا، اور اس کی یہ کیفیت ہم کو بھی تعجب ہو رہا ہے کہ یہ وہی آدمی ہے اتنا رو رہا ہے. اچھا پھر کیا ہوا؟ خیر وہ الحمدللہ اس نے داڑھی رکھی، اتنی بڑی زلفیں اس کی ہو گئی، مجھے گھر لے گیا، دعوت کی اپنے گھر، اور بتا رہا تھا روز میں گھر پہ درس دیتا ہوں فیضان سنت کا، اور پورا مطلب اپنا مدنی حلیہ اس نے، یہ بھی سیمپل مجھے دکھا دیا اس نے اس آدمی نے. اب اللہ بہتر جانے، اب تو میرے پاس تو آدمی آ نہیں سکتا ملنے کے لیے آسانی سے، پرانی بات ہے. تو ایسے بدماش جن کو لوگ اجتماع کی دعوت دیتے ہوئے ڈرے، وہ الحمدللہ ترکیب ان کی بن جائے. اور بھی اس طرح کے واقعات اگر چھانٹی کریں گے نا اب تو باہر ملیں گے آپ کو. تو اللہ کا بڑا کرم ہے دعوت اسلامی پر کہ بڑے بگڑے ہوئے لوگوں کو دعوت اسلامی نے سدھارا ہے. اللہ تعالیٰ میری دعوت اسلامی کو نظر بد سے بچائے، بس اس کے لیے کام کرتے رہے اور ملنسار بن جائے. اپنی کمی بہت کمی ہے، اپنے میں بہت کمی ہے، بھول نہیں جائے کہ ہم بہت اچھے آدمی ہیں، بہت برے آدمی ہیں. میں سب سے برا ہوں نگاہ کرم، ہے نا، اپنے آپ کو برا ہی سمجھے، وہ سدھار کی کوشش جاری رکھیں، سنجیدگی کی عادت بناتے رہیں، کبھی نہ کبھی انشاءاللہ منزل ملی جائے گی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو یہ بیچارے جنہوں نے خودکشی کا ارادہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کی جو بھی مشکل ہو آسان ہو جائے، کیونکہ آدمی خودکشی کا ارادہ ویسے نہیں کرتا. جب یہ کہ بالکل انتہا ہو جاتی ہے نا ٹینشن کی، یا انتہا ہو جاتی ہے غصے کی، یا انتہا ہو جاتی تنگ دستی یا بیماری کی، تو پھر یہ خودکشی کے لیے سوچتا ہے. ورنہ ساری جنگ تو جینے کے لیے کہ ہمیں جینے دو، مرنے کے لیے جنگ نہیں ہے. لیکن اس میں بیچارے بعض خودکشیاں کر ڈالتے ہیں تو غلط کرتے ہیں، خودکشی حرام ہے. یہ تو ایک واقعہ اور بھی، تو ایک آدمی میرے پاس آیا تھا ایک بار چند سال پہلے، وہ بھی عام سا آدمی تھا، داڑھی منڈا. وہ بولا میں پنجاب سے آیا ہوں اور میں بہت پریشان تھا، میری کچھ پریشانیاں تھی، تو میں نے طے کر لیا تھا کہ میں خودکشی کروں گا، اور خودکشی بھی میں اکیلا نہیں کروں گا، میں اجتماعی خودکشی کروں گا. کوچ کا ڈرائیور تھا. تو بولا میں کہ ایسی کوچ اپنی بھرے پیسنجروں کے ساتھ کھائی میں ڈال دوں گا، اکیلا نہیں مروں گا. دنیا سے بیزار تھا، لوگوں سے تنگ تھا، یہ میں سب کو مار دوں گا، میں خود بھی ماروں گا، سب کو مار دوں گا. بولا میرے یہ ذہن میں یہ پلاننگ تھی. اس میں مجھے یہ ملتان میں جو اجتماع ہوتا ہے اپنا، اس میں اجتماع کے لیے پیسنجر ملے کہ میرے سے ان لوگوں نے کانٹیکٹ کیا ہو، میں ان کو لاتا. لیکن یہ اچھے لوگ تھے، میں خودکشی نہیں کی. خیر مفہوم مطلب اس کے نصیب تھے. اب اس اجتماع میں اتفاق سے خودکشی کا علاج
غالباً یہی خودکشی کے علاج کا بیان ہوا تو میں نے سنا تو میرے لیے بیان ہو رہا ہے اور میرا دل بدل گیا، میں ڈر گیا، میں خودکشی کروں گا تو حرام موت ہے، یہ عذاب ہے وہ عذاب ہے، میں ڈر گیا، میں نے توبہ کر لی، میں آپ کے پاس صرف وہاں سے آیا ہوں دعا کروانے کے لیے، میں نے معلومات کی کس نے بیان کیا گیا تو آپ کا مجھے پتہ ملا ہے، میں آیا ہوں دعا کروانے کے لیے، دعا کی بیچارے نے اچھی اچھی نیتیں اس کو کروائیں، چلا گیا۔ تو الحمدللہ دعوت اسلامی کا ماحول ہے اللہ کے فضل و کرم سے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس مدنی ماحول کو آباد رکھے، شاد رکھے، اس کی بھی پریشانیاں دور ہوں، اس ہمارے معتکف اسلامی بھائی کی جو پریشان ذرا پریشانی ہوگی، صحیح کی ہوگی پریشانی بھی بیچارے کی، اللہ ان کو بھی سکون بخشے اور توبہ پر استقامت بخشے، آمین۔ تو انشاءاللہ دونوں جہان کے مسائل حل ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ ایک مبلغ دعوت اسلامی کی ملن ساری مسکراہٹ کی مدنی بہار آپ کو سناتا ہوں، سبحان اللہ۔ اور وہ بھی کسی اور اسلام بھائی کی ریکارڈڈ آواز میں۔ تنویر مدنی عرض کر رہا ہوں سردار آباد سے۔ بابا ارشاد فرما رہے ہیں کہ کبھی کسی کی ایک مسکراہٹ کسی کی زندگی کو پلٹ دیتی ہے۔ تو حاجی حنیف بلو ایک کراچی کے اندر بڑے مشہور شخص گزرے ہیں اور شہید ہو چکے ہیں وہ، انہوں نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا تھا کہ ایک جلسے کے اندر کہ میرے چہرے پہ آج جو داڑھی شریف ہے اور میں شریعت کا پابند ہوں، یہ آج سے کافی عرصہ پہلے کسی ایک شخص کی مسکراہٹ کا اور ہاتھ اٹھا کر مجھے سلام کرنے کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے بتایا تھا کہ ایک دفعہ میں کہیں سے جا رہا تھا تو راستے میں امیر علیہ سنت موٹر سائیکل پر بیٹھے ہوئے کسی اسلامی کے پیچھے جا رہے تھے، انہوں نے دونوں ہاتھ اٹھا کر مسکرا کر مجھے سلام کیا، بس ان کی ادا مجھے اتنی پسند کہ اس وقت سے میں نے اپنے چہرے پہ داڑھی سجا لی۔ حاجی حنیف بلو رحمۃ اللہ تعالی وصال فرما کے شہید ہو گئے تھے نشتر پاک میں، تو یہ بھی باپا کی ایک مسکراہٹ کا نتیجہ تھا۔ ان کو اپنے نماز کی بھی ترغیب دی تھی، وہ پہلی ملاقات میں تو جانتا بھی نہیں تھا ان کو، وہ ہم کھڑے ہوئے تو یہ پیچھے آ کے مجھے یاد پڑتا ہے کھڑے ہو گئے تھے پیچھے آ کر، اسکوٹر کا شاید ان کو جو فون پر کہہ رہے ہیں یہ بھول گئے ہوں گے، بہت برسوں پرانی بات ہے، تو یہ میرے پیچھے ہم دو چار آدمی کھڑے تھے تو یہ بھی کھڑے ہوئے، بالکل ایک ماڈرن لڑکا کھڑا ہو گیا تو میں چونکا، پھر دعا سلام کی اور تب ان کو جیسے میری عادت ہے ملنے کی، آپ لوگوں کو واسطہ ہی کم پڑا نا میرے سے، جب میں عام گھومتا تھا کس طرح ملتا تھا لوگوں سے، تو پھر وہ نماز کی اور اس کو دعوت دی، تو فجر کے لیے ہم آپ کو جگانے کے لیے بھیجیں گے، وہ دعوت اسلامی نہیں بنی تھی، اس کو دعوت اسلامی کے پہلے کی بات ہے، تو جب فجر کے لیے اسلامی بھائی کو میں نے بھیجا ان کو جگانے کے لیے، تو یہ پہلے سے جاگ کر اس کا انتظار کر رہے تھے، پہلے سے جاگ گئے تھے، اللہ ان کی مغفرت کرے، بیچارے نشتر پارک میں جو ہمارے یہاں دھماکہ ہوا تھا 3-4 سال پہلے، اس میں شہید ہو گئے، اللہ غری کی رحمت کرے کہ مغفرت فرمائے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بابا بعض اوقات یہ اپنے اوپر اتنی پریشانیاں ہوتی ہیں، کوئی گھریلو پریشانی ہوتی ہے، کاروباری ہوتی ہے، قرضوں کی پریشانیاں ہوتی ہیں، کوئی بیماریاں ہوتی ہیں، بعض اوقات ایسی بیماریاں ہیں پیٹ کے اندر ہی کوئی مسئلہ ہوا ہے، اب اس میں مسکراہٹ، وہ بلا ہے مسکراہٹ تو مسکراہٹ آتی نہیں ہے، اب کہاں سے آؤ، پیٹ ہی مطلب کہ ماری کر رہا اندر میں۔ اب ایسی صورت میں کوئی 2-4 اسلام سامنے آ جائیں اور کوئی بیچارہ مبلغ بالکل اتنا پریشان تھا، تکلیف ہو رہی تھی، اب اس نے منہ نہیں دیا، بلکہ منہ کہاں سے دے گا، اس کا منہ ہی بگڑا ہوا ہے، تکلیف ہو رہی ہے اس کو، ایسی صورتحال میں کیا ہونا چاہیے، اگلے کو کیا ذہن رکھنا چاہیے، اسلامی بھائی کو اس ٹائم بھی کیا کرنا چاہیے؟ بعضوں کا نہیں دے پاتا پاپا منہ، پریشانی ہوتی ہے، کیا فرماتے ہیں؟ بجائے مطلب اگر نہ بھی مسکرائے تو شرعی حکم تو ویسے بھی نہیں لگے گا کہ اب ٹھیک ہے وہ مسکرا کر کوئی ملنا واجب تو نہیں ہے، نہر مسکرا اگر کسی نے ہاتھ ملا ہے تو نہیں، مسکرا تو گناہگار تو نہیں ہے، مسکرا تو اچھی بات ہے، تو اس لیے وہ اگلے کو تو بدزن ہونے کا کوئی تک ہی نہیں ہے، اور بدزن ہونا اس کی حماقت ہے کہ میرے سے مسکرائے کیوں نہیں، تو بھائی تو تیرے کو تنخواہ دار ہے، تیرے سے مسکرانے کی کوئی تم نے مطلب اس کو دیہڑی باندھ رکھی ہے کہ مسکرا کر ملے تم سے، تم مسکرا لو یار، تو مسکرانے کی ایک فضیلت ہے، ثواب کا کام ہے، لیکن گناہگار نہیں ہے، نہ کوئی اس نے حق العبد تلف کیا
کہ بھائی بندے کا حق مار دیا, ابھی آپ سے معافیا مانگتا پھر ہے کہ میں مسکرانا رہ گیا. تو بیمار ہے اور نہیں مسکرا رہا, تو جب تو ظاہر ہے اس کی مسکرانے کی عادت ہے, بیماری یا اتنی کرا اس کی تکلیف ہے کہ بیچارہ مسکرا نہیں پا رہا, تو وہ ایک ہو سکتا ہے اس کو ثواب ملے اس کا. لیکن یہ بدزن ہونے والے کی 420% غلطی ہے. 420 ہی بولیں گے نا, جب رونگ نمبر لگے گا تو 420 اور مدنی نمبر کو 112. یہ 420% اس کی غلطی ہے کہ کوئی نہیں مسکراتا, اس سے یہ بدزن ہوتا ہے. لیکن اب مبلغین اور اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ وہ مسکرانے کی عادت رکھیں. ایک بار میرے کو سخت بخار آیا تھا اور میں گھر میں پڑا تھا بخار میں. ایک تو تھا اپنے قریب کا کوئی ملنے جلنے والے اسلامی بھائی, یہ دعوت اسلامی پتہ نہیں شروع ہوئی تھی یا شروعات کے دن تھے, تو وہ ایک پارٹی کو میرے پاس, کوئی اس کا دوست تھا وہ بھی, تو وہ میرے پاس لے آیا. تو میں نے اس کو, میں اپنی دھن میں تھا, میں نے وہ بیماریوں کے فضائل بیان کرنا شروع کر دیے. اب وہ جو اس کے ساتھ تھا, وہ پھر جو میرے سے جو پہلے سے جو تھی ترکیب, اس نے مجھے بتایا کہ یار یہ جو میں لایا تھا نا میرے دوست, اس کا دوست تھا, یہ نوجوان تھا وہ بھی, اب وہ کتنا مالدار تھا کیا تھا مجھے اس کا کوئی خاص, ٹھیک ہے وہ آیا تھا اور وہ پارٹی اس لیے میں نے شروع ہو گیا, ایسا نہیں, تو میری عادت مطلب شروع ہو گیا تھا میں. تو اس نے میرے اس اسلامی بھائی نے بتایا جو اپنے ترکیب کا تھا ملنے جلنے والا, اس نے بولا کہ یہ میرا دوست جو تھا نا یار, یہ تو تعجب کر رہا تھا, بولا یار یہ بخار میں پڑا تھا اور یہ تو ہم لوگوں کو سمجھا رہا تھا بیماریوں کے فضائل, کہ بیماری ہے تو یوں صبر کرنا چاہیے, اس کا یہ ثواب ہے, اس کا یہ ثواب ہے, اور اپنے سے تو پھڑیا بھی برداشت نہیں ہوتی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اس طرح مطلب یہ کہ وہ اتنا سیٹ ہوا وہ اسلامی بھائی, اس نے پھر مجھے حج پر بھیجا, خرچہ دیا حج کا, میں نے نہیں مانگا تھا, نے بولا اس کو حج پہ بھیج دو. میری تو امید ہو گئی, مدینہ ہو گیا میرا, تو میں گیا حج پر, اور اس میں کچھ رقم بچ گئی. تو اب یہ کہ میرا تو میں استاد آدمی, اگر یہ بچی تو یہ اب اپنی نہیں ہے, اس نے حج پہ بھیجا نا, تو جو رقم اب یا تو فارم میں تو رقم جمع کروانی پڑتی ہے, تو وہ کچھ بچ گئی رقم, تو میں نے اس کو بولا واپس بھجوا دی اس کو, یار اس کو دے دو, اس کی بچ گئی, بہت بہت شکریہ, مجھے حج پر بھیجا, مدینے بھیجا. یہ اور متاثر ہو گیا, چلو اس کو بولو یار یہ عمرہ کر لے اس سے. پتہ نہیں میں نے رقم لی یا نہیں لی, اب مجھے یاد نہیں ہے. میں ان دنوں کسی کی آفس میں جاتا تھا, وہ پیچھے کچھ اپنا, میں ساری نشانیاں بتا نہیں سکتا, میں وہاں جا کر مجھے کچھ کرنا ہوتا تھا ایک اسلام بھائی. تو اس نے اچھا الیاس اس میں اندر آتا ہے, یار گرمی ہے سر, اے سی لگا دو. اس نے بولا آپ کے لیے اس نے اے سی لگوا دیا ہے. تو میں دنیاوی برکتیں, دینی برکتیں, مسکراہٹ میں مدینہ ہے. اب میں سو بڑا چڑھا کے وہ بیمار ہوں, بخار بہت چڑھا ہوا ہے, میں منہ پھلا لیتا. آج کل ہوتا ہی ہے کہ اگر کوئی مریض ہو بھی نا, اچھا خاصا ہنس بول رہا ہے, آپ کی طبیعت بخار 3 دن سے بخار نہیں چھوڑ رہا, اپنے ایک دم منہ بنا کر مریض بن جاتے ہیں. ہماری پوزیشن یہ ہے. تو خیر بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کی تو بڑی شان ہے. ان کا تو میں نے یہاں تک پڑھا ہے کہ بعض بزرگ جیسے ہوئے تھے کہ بیمار ہوتے تھے تو چھپ جاتے تھے, یار لوگوں کو پتہ نہیں چلنا چاہیے, پھر اپنے منہ سے کچھ نکل جائے گا گلا شکوا تو پھر ثواب چلا نہ جائے. وہ ان کی شان. ہم لوگ ہے کہ کچھ پھڑیا بھی ہو جاتا ہے, یار کوئی پوچھے کہ یار یہ کیا تو نے پٹی باندھ رکھی انگلی میں, کیا ہو گیا؟ پٹی بھی تھوڑی بڑی باندھتے ہیں کیا؟ معمولی سا فریکچر ہو گیا تو پورے پاؤں کا پلستر ہو تو یار لوگ ہمدردی کریں گے, کیا ہو گیا یار, ارے کیا ہو گیا, ٹانگ ٹوٹ گئی, ارے یار دعا کرو یار صحیح ہو جائے. ایک بار میں کسی کی عیادت کے لیے گیا, اسلامی بھائی کے بھائی کی, تو وہ اچھا خاصا بیٹھا ہوتا, اتفاق سے اس کے بیچارے کے نصیب شاید وہ بیٹھا ہوتا اچھا خاصا. میں جیسے ہی پہنچا ایک دم لیٹ گیا اور چادر ڈال لی. میں سمجھ گیا ڈرامہ ہو رہا ہے.
تھا بیمار لیکن وہ ایک دم مریض بن گیا, سمجھے. تو بالکل جب مرض کی بات کرو گے تو آواز کمزور کر لے گا, تھوڑا سانس جلدی لے گا کہ یار اگلے کو یعنی برابر اپنی امپریشن پڑے گا بیچارہ ہے بیمار, کیا ہے یار وہ کیا دے دے گا, نہ وہ دوا دے گا نہ دوا دلوائے گا نہ بیماری دور کرے گا. تو ہم لوگ بیماری یا تکلیف آتی ہے تو جب کسی کو اظہار کرتے ہیں, یہ ہماری نفسیات ہے کہ ہم اس کے سامنے بیماری والا انداز پریکٹیکل کر کے دکھا دیں کہ میں بیمار ہوں, ہمدردیاں لینے کے لیے. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے ہمارے حال پر. یہ غلط تو نہیں ہے نا, اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو کیا اس کا دل خوش ہوتا ہے, اگلا اور کرتا ہے تو تھوڑا مزہ آ جاتا ہے. ہاں تو یہ بچے سکھاتے رہتے ہیں. بچوں کو معمولی بھی اگر خالی نشان بھی پڑتا ہے نا, تو میرے کو بعض بچے ہلے ہوئے آپ دیکھتے ہو کبھی کبھی آتے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا, ان کو کبھی خراش بھی ہوتی ہے, نمایاں کر کے کھول کے مجھے دکھاتے ہیں. تو میری عادت ہے نا بچوں کو بھی میں دل جوئی, آپ کے بعد آپ کے بچے نہیں بیٹھیں گے, یہ میرے بچے نہیں ہوتے, یہ اسلامی بھائیوں کے ہوتے ہیں بچے عام طور پہ جو میرے ساتھ بیٹھتے ہیں, عموماً میرے نہیں ہوتے. میرے بچے تو بڑے ہو گئے, کبھی مطلب یعنی میرے بچے یا میرے نواسی یا وہ کم ہوتے ہیں میرے پاس, یا دوسروں کے بچے ہوتے ہیں میرے پاس, کیسے لگ کے بیٹھتے ہیں محبت سے. تو میں یہ جیسے یہ دکھائیں گے اے اللہ کیسے لگ گیا آپ کو, وہ خوش ہو جاتے, ان کو ریسپانس مل جاتا ہے نا. اب وہ آپ کو دکھائیں گے تو آپ لفٹ نہیں کرا تو آپ کو تھوڑی دکھائیں گے, میرے کو دکھاتے ہیں. اپنے ابا کو بھی شاید نہیں دکھاتے, ابا بھی لفٹ نہیں کراتے ہوں گے تو بھاگ بھاگ کے مجھے دکھاتے ہیں. پاؤں پہ لگا ہوا تو پاؤں اٹھا کے دکھائیں گے کہ کچھ ہو گیا میرے کو. ہمدردی سب کو اچھی لگتی ہے. تو یہ دکھاتے رہنا اپنے, یہ جو ہے نا یہ بچے ہم کو سکھاتے ہیں گویا کہ یہ ہم لوگوں کا کام ہے, تمہارا دھندا نہیں ہے اپنی تکلیفوں کو اظہار کرنا. تم لوگ صبر کیا کرو, ہم بھلے دکھاوے, ہمارے پاس قلم نہیں ہے, ہم مرفوع القلم ہے, قلم اٹھا ہوا ہے. تو جو اپنی مصیبت یا گھر میں جو آئی مصیبت, گھر والوں کی مصیبت, پریشانی, مشکل یہ چھپاتا ہے, اس کے لیے یعنی کہ وہ مغفرت کا حقدار ہو جاتا ہے. فیضان سنت جلد اول صفحہ نمبر 213. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم شافع امم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس کے مال یا جان میں مصیبت آئی پھر اس نے اسے پوشیدہ رکھا یعنی چھپا کر رکھا اور لوگوں پر ظاہر نہ کیا, تو اللہ عز و جل پر حق ہے کہ اس کی مغفرت فرما دے. تب یار آپ کو نزلہ ہو گیا, دنیا دیکھ رہی کہ آپ وہ آنکھ چھی کر رہے, پھر بھی اگر بولنا ہے کہ نزلہ ہو گیا تو یار یہ تو ساؤ موقع نہیں ہے اس کا, بالکل ہی موقع نہیں. پتا آپ چاہتے پتا تو پتا چل چکا ہے, کھانسی ہو گیا بٹ ٹھان لگا ہوا تو آپ کا یار, پھر بھی بول رہے ہو مجھے کھانسی ہو گئی. تو بلا ضرورت بھی لوگ بولتے ہیں, بولا تو گناہ نہیں ہے. کسی نے اپنی مصیبت یا پریشانی ظاہر کی بلا وجہ, بیماری ظاہر کی بلا وجہ, گناہ نہیں ہے, فضیلت چلی جائے گی. اب علاج کے لیے ڈاکٹر کے پاس گیا تو بتائے گا تو نا مجھے یہ تکلیف ہے, یا دعا کے لیے کسی کو بول رہا تکلیف بتائی تو دعا کے لیے بیچارہ بول رہا ہے, ٹھیک ہے اس نے تکلیف بتا دی اپنی, لیکن یہ کہ میں نے گناہ نہیں ہے. ویسے بلا ضرورت بھی بتائے کہ مجھے یار اتنے دن سے بخار آ رہا ہے, کوئی گناہ نہیں ہے, فضیلت. تو اس لیے کوشش کی جائے کہ حتی الامکان اظہار نہ کی جائے کہ میرے گھٹنے میں درد ہے تو میری پیٹھ میں درد ہے, میرے پیٹ میں دکھ رہا ہے. کیا یار یہ کیا کر دے گا, زیادہ سے تھوڑا منہ بنا لے گا اور خلاص, پھر پتہ نہیں پھر کی کر کے ہنس رہا ہوگا, اس کو کیا صدمہ یار. تو اس لیے وہ بار بار بولو, ایک بار وہ تھوڑا اظہار کرے گا ہمدردی کا, اچھا نہیں ہمت رکھو یار انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. پھر دوسرے دن وہی آپ کیسٹ بجاؤ گے, تیسرے دن بجاؤ گے, میرے کو پھر وہ لفٹ بھی نہیں کرائے گا. وہ یار یہاں کس کو پڑھی ہے کہ کسی کا دکھ بٹائے اور سنے. تو اس لیے کسی کو نہ بتانے میں عافیت ہی عافیت ہے. تو امید ہے کہ سمجھ گئے ہوں گے آپ. تو اس لیے صبر تو اسی صورت میں سمجھ میں آ رہا ہے کہ کسی کو نہ بتایا جائے بلا حاجت, تو کم از کم فضول تو بتانے میں بہت زیادہ احتیاط کریں. تو اب امراض کس کو نہیں ہوتا. اب جیسے بوڑھا آدمی ہوتا ہے, بوڑھا آدمی تو بغیر بیماریوں کے بیمار ہوتا ہے.
اب میں اپنی جیسے گنوانا شروع کروں، مجھے یہ بھی ہوتا ہے تو وہ بھی ہوتا ہے تو یہ بھی ہوتا ہے تو وہ بھی ہوتا ہے. ایک بار آپ کو تھوڑی ہمدردی ہوگی، دوسری بار تھوڑی ہوگی تو یار اپنے دکھڑے روتا ہے یار. کام کی بات کرے تو یار کچھ سنے اس کو. تو میں اب بوڑھا ہوں، آپ کے سامنے ہوں، اب بوڑھا آدمی ہوں تو وہ ہوگا کچھ نہ کچھ تو ہونا ہی ہے. بوڑھا آدمی اور جوان آدمی میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. وہ تو بغیر نہ وہ چل سکتا ہے زیادہ، نہ وہ آپ کی طرح بھاگ کر سیڑھی اتر سکتا ہے، نہ وہ دوڑ سکتا. میں دوڑ بھی نہیں سکتا، میں ٹھٹر کر کے سیڑھی بھی نہیں اتر سکتا. ایک بات ہے سمجھا نہیں تھا. میں اب یہ رونا شروع کر دوں گا کہ دوڑتا ہوں تو سانس لگ جاتا ہے. دوڑ سکتا ہی نہیں، دوڑتا ہوں کیا میں دوڑ ہی نہیں سکتا. دوڑنے پر قدرت ہی نہیں ہے مجھے. میں بولتا ہوں نا بوڑھا ہو گیا، لیکن یہ کیا آج بات نکلی تو میں نے بتا دیا آپ کو کہ تو یہ بوڑھا جو ہوتا ہے اس کو تو تکلیف ہوتی ہے، بیماریاں بھی ہوتی ہیں. کیوں بتائے یار، یہ بتائے گا تو خامخواہ پھنسے گا، ثواب ضائع ہو جائے گا. اس لیے عافیت بند مٹھی لاکھ کی، کھل گئی تو کاک کی. کوشش کرے کہ نہ بتائے، ثواب پر ڈن کرے. بتانے میں یہ کہ اس کی تھوڑی سی ہمدردی یا مسکراہٹ، تھوڑی تسلی، اور نہ بتانے میں مغفرت کی بشارت. ہاتھ کس پہ رکھے آدمی؟ مغفرت کی بشارت پر ہی ہاتھ رکھے. اب یہ کہ اب کیا ڈن کس پہ کریں؟ اب میری جیسے کہ اب تو طبیعت تو کر میری الحمدللہ، مطلب دوپہر کو بھی آواز تو اب بیٹھ جاتی ہے. مجھے بھی نہیں پتا کیسے بیٹھ گئی، ورنہ میں ویسے گھنٹوں بولتا ہوں. یہ 4 گھنٹے کو میرا کارنامہ نہیں ہے. الحمدللہ میں نے محرم الحرام کی 11ویں شب عاشورہ گزارنے کے بعد جو 11ویں شب آتی ہے، اسی فیضان مدینہ میں 7:30 سے 7:45 گھنٹے مدنی مذاکرہ اٹینڈ کیے. شاید کسی کوئی تھا اس میں؟ تھے نا، بلکہ 7:45 گھنٹے. لیکن میں اس میں ایک بار استنجا کے لیے اٹھا تھا، پیشاب پانی وغیرہ کر کے وضو کر کے واپس آیا تھا ایک بار. تو یہ میرا وہ اس سے بڑا تھا. میں نے شاید 4 گھنٹے 3 گھنٹے 3.5 گھنٹے بیان بھی کیا، کھڑے بیان کیا. میرے کو ایسا یاد پڑتا ہے عاشورے کا بیان شہادت، کربلا کا بیان، یہ اپنے گھانچی پاڑے میں الحمدللہ. تو میں عادی ہوں، میری آواز اس طرح بیٹھنی، تو یہ ایک اتفاق ہے. تو وہ اس کو ہم یوں کہیں گے کہ قدر اللہ وما شاء فعل، یعنی جو اللہ نے مقدر کیا وہ ہوا ہے نا. یعنی کہ جہاں تک یعنی کہ دنیاوی اعتبار سے، جیسے کہ کباب سموسے تو میں نے نہیں کھائے، وہ ٹھنڈا پینا تو وہ میں نے نہیں پیا، میٹھی ڈش تو میں نے نہیں کھائی، بریانی تو میں نے نہیں کھائی، چاول تو میں نے نہیں کھائے، آئلی غذا وہ میں نے نہیں کھائی. میں نے بالکل نارمل جو آپ دیکھتے ہیں وہ کھائی. عموماً دیکھتے ہیں، میرا اس پہ بھی دیکھتے ہیں آپ تو کیا دال ہوتی ہے، سبزی ہوتی ہے، روٹی ہوتی ہے، جو آج کل آپ دیکھتے ہیں میری غذا. تو اس میں یعنی کہ کوئی ایسا گلے پر افیکٹ کرنے والی چیز مجھے بظاہر یاد نہیں آ رہی کہ جو آواز کو بٹھا دے. اگر یہ 4 گھنٹے بیٹھنا آواز کو پکڑ کے بٹھا دے تو یہ بھی میرا پہلا موقع نہیں ہے، تجربہ ہے میرا. تو جو زیادہ اس طرح بیانات کرتا ہے یا نعت خوانی میں نعتیں پڑھتا ہے، یا جو مجمع لگاتے ہیں بازاروں میں، سلاجیت بیچتے نہیں، مجمع لگاتے ہیں چیخ کر، تو اس طرح کا جو بھی زیادہ اس طرح آواز نکالتا نا کس کے، تو اس کے کوے پک جاتے ہیں. یہ کوے ہم لوگ میمنی میں کاکڑا بولتے ہیں اس کو، کاکڑے. آپ لوگ کوے ٹونشل، ہاں یہ ٹونشل میں سمجھیں گے شاید آپ، ٹونشل اس کے پک جاتے ہیں. تو جب یہ پک جاتے ہیں نا تو پھر ان کی آواز ایسوں کی عام طور پہ نہیں بیٹھتی، وہ گھنٹوں بول سکتے ہیں. آپ بولو گے تو اگر آپ کی عادت نہیں ہے نا تو آپ زیادہ دیر انہیں یوں باتیں کر لو گے، نارمل جو باتیں آپ وہ کر لو گے، لیکن انہیں مائک پر بیٹھ کر اور گرجدار انداز میں آپ نہیں بول سکو گے. آواز فوراً آپ کی پھٹ جائے گی، بیٹھ جائے گی. نعت شریف کی عادت نہیں ہے تو آپ زیادہ دیر تک نعت شریف نہیں پڑھ سکو گے. لیکن جو منجے ہوئے نعت خوان گھنٹوں پڑھتے تو کچھ نہیں ہوتا ان کو، تو وہی کوے پک جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو الحمدللہ میں تو آج سے تھوڑی بیان کرتا ہوں، دعوت اسلامی کے پہلے سے بیان کرتا ہوں. میں تو میرے کوے بھی مجھے زنے غالی میں پک ہی گئے ہوں گے، پھر کب پکیں گے؟ اب بوڑھا تو ہو گیا بولتے بولتے، یار جوانی سے بول رہا ہوں میں. تو اب یہ کیوں ہو گیا، گلا بیٹھ گیا تو یار یہ یوں ہو گیا تھا تو اون ہو گیا تھا فلاں، کائے کو یار تیرے کو کیا پتا کیوں ہو گیا. قدر اللہ وما شاء فعل، اللہ نے جو مقدر کیا وہ ہوا. مسلم شریف کی حدیث میں الفاظ ہیں کہ
اگر یوں نہیں کرتا تو یوں ہو جاتا، میں نے یوں کیا تو یوں ہو گیا، اس طرح کے وہ لو مانے اگر. تو ایسے مواقع پر اگر جب آتا ہے نا اگر، تو شیطان اپنا کام دکھانا شروع کر دیتا ہے. عام طور پہ لوگ جو ہے نا وہ طرح طرح کے اپنے اس میں وضاحتیں کرتے ہیں، فلسفے جھاڑتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو کیا، فلاں مرض لگ گیا بھائی اس کا لگ گیا، تیرے کو کیا پتا اس کا لگ گیا، اس کا لگا تو اس کو کس کا لگا تو اس کا لگا، اچھا تو اس کو کس کا لگا تو اس کا لگا. پہلا بھی تو کسی کوئی ہوگا جس کو مرض ہوا ہوگا، اس کو کس کا لگا، قدر اللہ وما شاء فعل. شاید امیر سنت کو یہ واقعہ یاد نہ ہو جو امیر سنت اس وقت ارشاد فرمائے نا. ایک مرتبہ امیر سنت کے ساتھ حاضر تھا، تھوڑا سا ایک پاؤں پر وزن، وہ یوں چل رہے تھے کہ ایک پاؤں پر وزن کم، ایک پاؤں پر وزن زیادہ. اب میں ششو پنج میں تھا، پوچھوں نہیں پوچھوں. خیر ہمت کر کے میں نے عرض کر دی، پاپا خیریت تو ہے، آپ کے پاؤں میں مجھے تکلیف محسوس ہو رہی ہے. آپ پہلے مسکرائے اور مسکرا کر آپ نے فرمایا میں چاہتا نہیں تھا کہ یوں کسی کو پتہ چلے یا بتاؤں. پھر آپ نے یہی روایت بیان کی کہ نہ بتانے کی وجہ یہ تھی کہ اب میں آپ کو بتاؤں میرے پاؤں میں درد ہے تو آپ زیادہ کیا کرو گے، اوہ تو اب ہمدردی کرو گے، اچھا تو لگے گا، خوشی تو ہوگی، لیکن اب میں آپ کی ایک طرف سے ہمدردی اور ایک میری نفس اور میری خوشی ہے، اور دوسری طرف یہ مغفرت کی بشارت ہے، میں کس پر ہاتھ رکھوں، اس لیے میں نہیں بتا رہا تھا. تو الحمدللہ اس روایت پر عمل کرتے ہوئے ذاتی طور پر خود دیکھا ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم عمل کریں، اور جو ہمیں پتہ چلتا ہے یہاں کہ یہ بھی کرنا چاہیے، یہ بھی کرنا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے، لطف بہت آتا ہے، سرور بہت آتا ہے، بزرگوں کے واقعات سنتے ہیں بہت سرور آتا ہے. لیکن ایک کاش ہمیں عمل نصیب ہو جائے کہ ہم جو سنتے ہیں ہم وہ کرنے کے لیے کچھ کوشش کریں. زمانہ کوشش میں ہی آ جائیں، کبھی ترک ہو جائے گا، پھر یاد آ جائے پھر کر لیں. الحمدللہ ہمارے پاس اس وقت ماہ رمضان اور مسجد کا یہ پاکیزہ ماحول ہے. ہم نیت کریں انشاءاللہ تعالی ہم اپنے اندر ضرور تبدیلی لائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.